امریکہ کی تیل کی پیداوار دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے اور صدر ٹرمپ اس بارے میں اکثر بات کرتے ہیں۔ Take the oil. Keep the oil. Drill, baby, drill. لیکن وہ صرف امریکی تیل کی بات نہیں کرتے۔ We're going to have a presence in Venezuela as it pertains to oil. تو جب امریکہ کے پاس پہلے ہی اتنا زیادہ تیل موجود ہے تو انہیں مزید تیل میں دلچسپی کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تیل کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ یہ دنیا کے لیے کتنا اہم ہے۔ تیل ہماری ٹرانسپورٹ کا ایندھن ہے اور ہمارے گھروں کو روشن رکھتا ہے، لیکن یہ پلاسٹک، اسفالٹ، حتیٰ کہ کچھ لپ بام بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں کو بنانے کے لیے تیل کی مختلف اقسام درکار ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ لذیذ جیسے چاکلیٹ کا تصور کریں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، ڈارک، ملک اور وائٹ، جو کہ ایک دوسرے سے شکل، ذائقے اور احساس میں مختلف ہیں، حالانکہ سبھی چاکلیٹس ہیں۔ زمین سے نکلنے والا کروڈ آئل ایسا ہی ایک خام مواد ہے۔ اس تیل کی ڈینسٹی، سلفر کی مقدار اور بہاؤ کی صلاحیت کی بنیاد پر اسے لائٹ سویٹ کروڈ یا پھر ہیوی ساور کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے پاس تقریباً 160 سے زائد اقسام کا کروڈ آئل موجود ہے۔ دنیا بھر کی مختلف ریفائنریز مختلف گریڈز کے کروڈ آئل کو پروسیس یا صنعتی اصطلاح میں کہیں تو کریک کرتی ہیں۔ لائٹ کروڈ آئل کو ریفائن کرنا ہیوی کروڈ آئل کے مقابلے میں آسان ہے، کیونکہ ہیوی آئل زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ اس عمل کے بعد لائٹ آئل پیٹرول اور جیٹ ایندھن جیسی مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہیوی آئل بحری جہازوں کے ایندھن، سڑکوں کے مواد اور لپ بام جیسی دیگر چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فرق قیمتوں میں نظر آتا ہے۔ چارٹ پر نیلی لکیر سے ظاہر ہونے والا لائٹ سویٹ کروڈ ہیوی کروڈ آئل کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے اسے خریدنا نسبتاً مہنگا پڑتا ہے اور اسی سے امریکی تیل کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 2025 میں امریکہ نے روزانہ 1.34 کروڑ بیرل تیل فروخت کیا، لیکن اس دوران اس نے دیگر ممالک سے تقریباً 20 لاکھ بیرل روزانہ خریدا۔ تو پھر وہ اضافی بیرل جو وہ خود پیدا کرتا ہے انہیں اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتا؟ یہ سارا معاملہ لائٹ اور ہیوی آئل کے فرق پر آ کر رک جاتا ہے۔ امریکہ کا تیل 80% لائٹ ہے، لیکن زیادہ تر امریکی آئل ریفائنریاں جیسے کہ گلف کوسٹ کے ساتھ واقع یہ ریفائنریاں ہیں، ہیوی کروڈ آئل کو پروسیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں امریکہ کو دستیاب زیادہ تر تیل ہیوی ساور کروڈ آئل تھا، جو لاطینی امریکہ اور کینیڈا سے درآمد کیا جاتا تھا۔ لیکن 2000 کی دہائی کے اوائل میں امریکی تیل کی پیداوار میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ ٹیکنالوجی میں پیش رفت کا مطلب یہ تھا کہ شیل راکس میں موجود لائٹ کروڈ آئل کو اب بڑے پیمانے پر نکالا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس موجود زیادہ تر تیل اور وہ قسم جسے وہ ریفائن کر سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک بار ریفائنری تعمیر ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے اس گراف میں دیکھا، امریکہ لائٹ کروڈ آئل زیادہ قیمت پر فروخت کر سکتا ہے اور ہیوی کروڈ آئل کم قیمت پر خرید سکتا ہے۔ یہ معاشی لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ تو آئیے ان 10 ممالک پر نظر ڈالیں جن کے پاس سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ ان میں کئی ممالک ہیوی کروڈ آئل نکالنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں سے 3 ملک وینزویلا، ایران اور روس اس وقت امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وینزویلا سے تھوڑی مقدار میں تیل امریکہ پہنچ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وینزویلا میں تیل دریافت ہوا تو زیادہ تر امریکی کمپنیوں نے اس صنعت کو قائم کرنے میں مدد دی اور یہ تعلق 20ویں صدی کے بیشتر حصے تک جاری رہا، جہاں وہ ہیوی کروڈ آئل نکالتے رہے۔ دیگر لاطینی امریکی ممالک کے برعکس وینزویلا نے امریکہ کے ساتھ یہ مثبت تعلق 1976 میں تیل کی نیشنلائزیشن کے دوران بھی برقرار رکھا۔ ہمیشہ مثبت، ظاہر ہے اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن تعلق ہمیشہ خوشگوار رہا۔ تعلقات میں تبدیلی اس وقت آئی جب سوشلسٹ رہنما ہوگو شاویز 1999 میں اقتدار میں آئے۔ انہوں نے تیل کی صنعت پر ریاستی کنٹرول قائم کر دیا۔ انہوں نے غیر ملکی تیل کمپنیوں پر سخت شرائط عائد کی اور یہی بات امریکی حکومت اور امریکی تیل کمپنیوں کو پسند نہیں آئی۔ 2013 میں ہوگو شاویز کی وفات کے بعد نکولاس مادورو صدر بنے اور انہی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ 2019 میں عالمی بینک کے ایک ٹریبونل نے وینزویلا کی حکومت کو امریکی تیل کمپنیوں کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ ادائیگی نہیں کی گئی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا حوالہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وینزویلا نے امریکی تیل چوری کیا ہے۔
वेनेजुएला इन दावों की तरदीद करता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2025 के आखिर में उस वक्त बढ़ गई जब अमरीकी फौज ने तेल बरदार जहाजों पर कब्जा कर लिया और वेनेजुएला की बंदरगाहों का मुहासरा कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये इक़दाम मंशियात से जुड़ी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए किया गया है। 3 जनवरी को अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के रहनुमा निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मंशियात से मुतल्लिक इल्जामात का सामना करने के लिए अमरीका ले जाया गया। ये हैं सदर ट्रंप की इस मुदाखलत के बाद की गई कुछ बातें। We have the greatest oil companies in the world going and invest billions and billions of dollars and take out money, use that money in Venezuela, and the biggest beneficiary are going to be the people of Venezuela. गुज़श्ता कई दहाइयों में वेनेजुएला पर अमरीकी और मगरबी पाबंदियों ने रूस, ईरान और ख़ास तौर पर चीन जैसे हरीफों के लिए जगह बना दी है। चीन न सिर्फ वेनेजुएला का बल्कि जनूबी अमेरिका के बेशतर ममालिक का एक बहुत अहम तिजारती शराकतदार बन चुका है। ख़ास तौर पर ये खाम माल, तेल, तांबा, सोया और हर किस्म के कुदरती वसाइल खरीदता रहा है। चीन वेनेजुएला का तकरीबन 90% तेल खरीद रहा है और एक अहम तिजारती पार्टनर है, और यही असर रसूख है जिसे ट्रंप इंतजामिया रोकना चाहती है। Well, we want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. जहां तक वेनेजुएला के तेल का ताल्लुक है, हालात तेजी से नहीं बदलेंगे। अगरचे वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा मालूम ज़खायर तकरीबन 303 अरब बैरल मौजूद हैं, लेकिन वो रोजाना 10 लाख बैरल से भी कम बरामद करता है। ऐसा पाबंदियों, फंडिंग की कमी और बदइंतजामी की वजह से है। यकीन कीजिए कि कुछ सूरतों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल इब्तिदा से दोबारा तामीर करना पड़ेगा और वेनेजुएला का खाम तेल काबिल ज़िक्र मिकदार में आने में 3 से 4 साल का अरसा लग सकता है। अगरचे मौसमियाती तब्दीलियों के खदशात के पेश नज़र रिन्यूएबल एनर्जी के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, फिर भी आलमी निज़ाम में तेल का किरदार नहायत अहम है। गुज़श्ता 1 सदी के दौरान तेल की सनत दौलत का एक अजीम जरिया रही है। ये खरबों डॉलर की सनत है जिसने रातों रात कौमों की तकदीरें बदल दी।